بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دوسرا حصہ 15ویں رکوع کا ہم نے یہاں تک پڑھا 125 آیت تک پچھلے سیشن میں، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گویا کہ طواف کرنے والوں کے لیے صفائی کا خیال کیجئے، اعتکاف والوں کے لیے رکوع سجود کی بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب خدمت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے پھر دنیا آخرت میں اس کا بدلہ بھی لیا۔ خدمت میں کتنا بڑا اجر ملا، اجر و ثواب ملا۔ اللہ سے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، رب اجعل، ربی اجعل، ٹھیک ہے جی، اجعل الگ سے پڑھا جائے گا، اے میرے پروردگار، ہاذا بلدن، ہاذا اس میں اشارہ، بلدن بلدن آمنن موصوف صفت بن کر مشار الیہ، اتنی تو اب آپ کو سمجھ ہونی چاہیے نا جی، ترکیب آنی چاہیے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے، بلدن اب موصوف صفت بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا، موصوف اور صفت، بلدن آمنن دونوں کے آخر میں دو زبریں ہیں، یہ بھی ایک فارمولہ ہے کہ موصوف صفت کی جو اعراب ہیں آخری حرف کے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بہت اچھی بات، پتہ کی بات پتہ لگی۔ موصوف صفت کی کیا ہوتی ہے جی؟ جس کی، اس چیز کی، جس جگہ کی صفت بیان کی جا رہی ہو، دونوں ایک پہلے آئے گا موصوف، اس کے بعد آئے گا اس کی صفت بیان کرنے والا لفظ اسم، دونوں کے آخری حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے۔ دیکھیں بلدن ہے، دو زبریں ہیں، آمنن کی بھی دو زبریں ہیں، بلدن آمنن، تو موصوف صفت بن کے حاضہ اس میں اشارہ تھا، اور اس میں اشارہ کے بعد مشارن الیہ ہوتا ہے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس میں اشارہ مشارن الیہ سے مل کر یہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے، کوئی نہ کوئی ترکیب میں اس کو کچھ کہتے ہیں۔ صرف آپ نے اس میں اشارہ اور مشارن الیہ سمجھ لیا، اس میں اشارہ ہاذا بلدن آمنہ کیا ہوا جی؟ مشارن الیہ۔ اب اتنا تو آپ پڑھ لکھے ہیں مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اشارہ مشارن الیہ، مشارن الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، مشارن کیا جائے۔ ہاذا بلدن آمنا ورزق، اور کیا کہا جی اللہ تعالیٰ سے، اے میرے پروردگار اس کو اب ایک پرامن شہر بنا دیجئے، یہ جو مکہ ہے، یہ جو آپ کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیا تھا اس وقت؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، غیر آباد تھا۔ پہلے حضرت اسماعیل تھے چھوٹے سے، ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ گئے، کچھ بھی نہیں، بواد غیر ذی زرع، بالکل غیر آباد جگہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نہ بندے نہ بندنی ذات، اس طرح ہم اپنے باتوں میں کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی انسان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ والدہ تھی اور بیٹا تھا۔ دعا فرمائی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، شعر اس کو پرامن شعر بنا دیجئے، یعنی ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت، یوم آخرت پر ایمان لائیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے، ورزق اور رزق عطا فرمائیے، اہل ان کے رہنے والوں کو، یعنی مکہ والوں کو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی فراوانی ہے، جو عمرہ حج پہ جاتے ہیں، کھانے پینے کے انبار لگے ہوئے ہیں، کھجوروں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو کیسی دعا تھی، کیسی دعا ہے، ٹھیک ہے، قیامت تک دعا چل رہی ہے، ایسی برکات، ہر چیز کی فراوانی کھانے پینے کی۔ اور دیکھیں پانی وہاں پہ ہی میٹھا ہے، ہر جگہ نہیں میٹھا، ٹھیک ہے جی، زمزم کے علاوہ پانی مشکل ہے کہ کہیں پہ ملے میٹھا، یہ اللہ کی کتنی بڑی شان، اللہ کی نشانی۔ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ پھل
وہاں پہ تو سخت زمین ہے نا، پھلوں کی کوئی ترتیب ہے ہی نہیں ہے، پھر بھی وہاں کیلے مالٹے ہر چیزیں مل رہی ہیں، کیونکہ کھجوروں کے علاوہ اب ہمیں نہیں پتہ، زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، پتہ ہوگا کہ کیا کیا پھل لگتے ہوں گے وہاں پہ، کوئی خاص لگتے ہیں نہیں لگتے، لیکن زمین ایسی ہے نا، سخت قسم کی زمین ہے کہ کھجوریں ہیں، اور اس کے علاوہ پھلوں کی بہت کم چانس ہے کہ وہ لگتے ہوں، لیکن دعا کی برکت ہر طرف سے، پورے ملکوں سے اور ملکوں سے وہاں پہ پھل آ رہے ہیں۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا، نہ شکری کرے گا، بات نہیں مانے گا، اتنی نعمتوں کے باوجود کفر اختیار کرے، نہ شکری کرے، اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، قلیلاً کچھ تھوڑا سا، قلیل جو ہے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، مگر پھر اسے دوزخ کی عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اضطرہ اس کو لے جاؤں گا، الی عذاب النار، عذاب کی طرف، نار یعنی عذاب النار کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، بئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ، یعنی جو ٹھکانہ ہے کون سا، جہنم کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہے نا، کوئی اس کو اچھا کر کہتا ہے، جہاں پہ تکلیف ہو، آسائشیں نہ ہوں، مزے نہ ہوں، اور انجوائے نہ کرے بندہ، تو کیا کہتے ہیں، یہ تو مزہ ہی نہیں آیا جی، یہ تو ادھر تو کام خراب ہے، مشکل ہے جی، جاؤ یہاں سے، ذرا سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ٹھیک ہے جی، تو جہنم کو بئس المصیر، بری جگہ کہا گیا، کتنی بری بدترین جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے عمل نہ کیا، بات نہ مانی، نعمتوں کے باوجود نہ شکری کی، تو ان کے لیے یہی اللہ نے فرمایا عذاب النار، ان کو یعنی جتنے بھی نہ کام کرنے والے ہیں اللہ کی مرضی کے، وہ تو کامیاب ہیں، اس سے بچیں گے دوزخ سے، عذاب سے، اور جو ناکام ہیں، نہ شکری کر رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ شکری کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو پھر عذاب النار ہی ہوگا نا، دوزخ ہوگی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کا تصور کرو، وَإِذْ جب بھی کہا جائے آپ فوراً ذہن میں لائیں کہ وہ ایک تصور کرنے کا، خیال کرنے کا، وقت یاد دلانے کا کوئی ذکر ہو رہا ہے، گویا سٹوری ذہن میں لانے کے لیے توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یرفع ابراہیم القواعد، اور اس وقت کو تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یرفع اٹھا رہے تھے، از کی وجہ سے یرفع مضارع بھی کیا بن گیا جی، اٹھا رہے تھے، اصل میں آپ نے کہا سمجھا کہ یرفع یا جو ہے وہ ہے مضارع کی علامت ہے، اور یہ بات تو ہو رہی ہے پیچھے کی، تو یہاں پہ اس طرح ہوگا، از کی وجہ سے وہ ماضی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، مضارع بھی ماضی بن جاتا ہے، اب آپ ساری چیزیں سمجھیں گے، از جو ہے مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے، کیونکہ آپ نے سمجھا ابھی تک مضارع کے اندر معنی مستقبل کا یا حال کا ہوتا ہے، اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے، تو یہ گرامر ہے اللہ تعالیٰ کی، عربی ہے، بہت فصیح زبان ہے، کہاں کہاں پہ کیا ٹرکس ہیں، فارمولے ہیں، تو بڑا لمبا چوڑا ترتیب ہے، علم ہے۔ من البیت و اسماعیل، قواعد کسے بولتے ہیں، ابراہیم القواعد، قواعد آپ تجویدی قواعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن قواعد سے مراد بیت اللہ کی بنیادیں، قواعد بنیادیں مراد ہے، ٹھیک ہے جی، سنگ بنیاد، جس طرح ہم کیا کہتے ہیں جی، ایرے شیرے جو ہوتے ہیں ہمارے بنیادیں، تو وہ بنیادیں، اسماعیل بھی تھے ساتھ بنیادوں کا، اس کے آگے تفصیل کیا ہے جی، بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں، در حقیقت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ حوادث سے، روزگار سے منہدم ہو چکا تھا، یعنی تھوڑا سا چھپ گیا تھا، ظاہر نہیں تھا، چھپا ہوا تھا ایک قسم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے از سر نو انہی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا، یعنی جگہ تو پہلے سے طے تھی، وہ تو کچھ آگے پیچھے ہوتی رہی، کچھ ٹھیک ہے جی، حوادث ہوتے رہے، واقعات، تو وہ چیز تھوڑا سا نشانیاں وغیرہ چھپ گئیں، تعمیر نہیں رہ سکی، لیکن بنیاد اسی جگہ تھی، کیونکہ یہ بالکل وسط میں ہے دنیا کے،
جو پہلے سے موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دی تھی، اسی لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تعمیر کا لفظ نہیں آیا، بلکہ یرفعو اٹھانا کے معنی میں ہے۔ اٹھانا کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اوپر سے چیزیں ہٹانا وغیرہ، اٹھا رہے تھے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رفع یرفعو۔ ربنا تقبل منا، یہ دعا اور کی۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے، کام بھی کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہوئے بندے کو کانوں میں کچھ لگانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گناہوں سے بھی، اور کیا کریں؟ دعا پڑھیں اور دعا کریں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ، ہم آپ کے شایان شان خدمت نہ کر سکے، لیکن آپ قبول فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، انک بے شک آپ، بے شک تو، ان بے شک کا تو، انت پھر تو، انت السمیع العلیم ہر ایک کی سننے والا، علیم اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہی ہے ماشاءاللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اور وتب علینا، یہ انہی آیتوں سے ہم نے یاد کی ہے دعا۔ اگلی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ذریتنا، اس کو بھی لفظ کو آپ صحیح غور سے پڑھیں، شد دو آتی ہیں کٹھی تو ہم ایک کو گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ ومن ذریتنا، امید ہے آپ لوگ اپنے طور پہ مائک بند کر کے پڑھ رہے ہیں، اور ضرور مشق بھی کر رہے ہیں، الفاظ کی بھی، ترجمہ کا بھی لطف لے رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، غنہ مد کا بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں غنہ اخفا ہو رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک اور دعا، بے شک، ٹھیک ہے جی، اے ہمارے پروردگار، ربنا، ٹھیک ہے جی، ہمارے، اب دیکھیں دو ہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو نہ آیا نون علیہ زبرنا، ہم سب کے پروردگار، یعنی ہم دونوں کے بھی، اور دو سے زیادہ کے بھی نون علیہ زبرنا آتا ہے۔ ربا، رب، نہ ہمارے، وجعلنا، اجعلنا، ٹھیک، اس طرح تھا یہ واو کے بغیر، وجعلنا، ہم دونوں کو، ہم دونوں کو، مسلمینی، یا نون کا آپ کو پتہ ہوگا، یا نون کس لیے آیا؟ دو بندوں کے لیے، دو چیزوں کے لیے، دو ذاتوں کے لیے۔ مسلمینی لکا، مسلمینی لکا، شفتین، ہدینا وہدینہ النجدین، اب یہ ساری آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا؟ یا نون جب آتا ہے، اور یا کون سا؟ یا ساکنہ اور لین والا، مسلمین، یا سے پہلے زبر ہے تو مسلمین، یہ یا لین ہے، یا لین اور نون آتا ہے تو کیا آتا ہے جی؟ دو چیزوں کا ذکر اور ہوتا ہے۔ دو کون ہیں؟ دو انسان ہوں یا کچھ بھی ہوں۔ ہے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے۔ مسلمین، مسلمین مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ فرما بردار جو ہوتا ہے اللہ کا، لکا تیرا، آپ کا، یار ہم دونوں فرما بردار بن جائیں، یعنی فرما بردار تو ہیں، اور مزید دعا ہو رہی ہے استقامت کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری نسل سے بھی، اور ہماری ذریت، ٹھیک ہے جی، ہماری ذریت سے بھی ایسی امت پیدا کر، امت مسلمت لک، جو تیری پوری تابع دار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، دکھا دے، سکھا دے، مَنَاسِكَنَا ہماری عبادتوں کے مناسک، عبادتوں کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو، اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ انکا انتا، بار بار جو آتا ہے انکا آیا پھر انتا، بے شک تو ہی کرنے والا ہے، تو بھی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
تو ہی تو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہو۔ یہ ان کی دوسری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایک اور اہم بہت بڑی دعا، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، ان میں بھیج، مبعوث کر، رسولا منہم، ان میں انہی میں سے ایک رسول، ایک ہی رسول ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہو رہی ہے، اپنے بیٹے کے لیے جن کے لیے کائنات سجائی گئی، کائنات کے دولہا کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یتلو علیہم، تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا، تیری آیتوں کی، ویعلمہم الکتابہ، اور کتاب سکھائے ان کو، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور تزکیہ کرے ان کا، کیا کرے جی، اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا، اور اس آیت کی ڈیٹیل ہم تھوڑی سی دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے بارے میں علماء کیا لکھتے ہیں۔ دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرے، ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضائی جوئی کے لیے ہوتا ہے، لہذا وہ اس پر مخلوق سے تعریف کرانے کی فکر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسرے، یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے ہیں۔ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور ان کی تشریح انشاءاللہ آگے اسی صورت کی آیت 151 میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی ہونا یہ ایک تقدیر میں شامل تھا، دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں وہ شامل ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اور خانہ کعبہ کی باتیں سنی، مکہ کی باتیں سنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ یہ سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جگہ جگہ قرآن میں ہیں، کہیں پہ اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے قربانی ہے، سورہ صافات، کہ ان کی وجہ سے قربانی والا واقعہ جو ہم بڑی عید میں بھی سنتے ہیں، اور ایک ان کی جگہ مینڈا قربان کیا گیا، اسی کی وجہ سے پھر ہمیں قیامت تک قربانی کا عمل ملا، اور زمزم جیسی بڑی دولت پوری دنیا جس سے سیراب ہو رہی ہے، پی رہی ہے، ہر کوئی پی رہا ہے، منع نہیں ہے کہ بھائی مسلمان پئیں، وہاں جا تو مسلمان سکتے ہیں، اور مشرکوں وغیرہ کو تو اجازت نہیں ہے، لیکن جاتے رہتے ہوں گے کیا پتہ، اور پانی تو پوری دنیا میں پہنچتا ہے، وہ تو نصیب ہو جاتا ہے ہر کسی کو۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا، ان کی جو ہے والدہ کا دوڑ لگانا، عاشقانہ جو ہے بھاگنا، اپنے بچے کے لیے بھاگنا اللہ کو پسند آیا، ایسا بھاگیا کہ وہ قیامت تک کے عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں کے لیے اس کو ضروری قرار دیا گیا کہ صفا مروہ کی بھی آپ نے دوڑ لگانی ہے، چلنا ہے، سعی کرنی ہے۔ اسی طرح طواف کو بھی ضروری قرار دیا گیا، اعتکاف کا ذکر ہوا، اعتکاف کے لیے بھی امید ہے جو ارادہ رکھتے ہیں اپنے اپنے
उलमा से रब्ता रख के अच्छी तरह मसाइल को सीखें, उस हिसाब से जहाँ जहाँ तौफीक हो मसाजिद में मर्दों को भेजें, तरगीब दें। ख़ुद जो हिम्मत हो, घर में औरतें ज़्यादा हों तो कोई मशवरे के साथ, तरतीब के साथ मुख्तस कर कमला कर लें, मुख्तस करें कमरे को, उसको जाए नमाज मुतकफ़ बनाएं, जगह एतकाफ़ की बनाएं। वरना नफली एतकाफ़ तो मस्जिदों में होता ही रहता है हर जगह। ये एक ख़ास जो है रमज़ान की इबादत है, सुन्नत मुक़द्दा अलल किफ़ाया है, तो इसमें भी लाजमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ये ख़ास जो है मौका होता है अल्लाह से मुलाकात का, अल्लाह से राज व न्याज का, और मज़ीद अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का, उससे बातें करने का। एक तन्हाई का वक्त जो वक़्त होता है, तन्हाई बिल्कुल मखलूक से कट कर अल्लाह के हो जाएं, ये बहुत अजीम अमल है। एक एक एतकाफ़ का दिन जो है 70 खंदकें दूर करता है जहन्नम से। बहुत सारी अहादीस में फजीलतें आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और आखिरी लफ्ज़ में वयुज़क्कीहिम भी आया है, पाकीज़ा बनाए। तज़किया हासिल करने के लिए हम अल्लाह वालों से जुड़े रहें, अपने असबाक पर ज़िक्र करते रहें। ये हमारा तज़किया है, और जिसको हम ज़िक्र सीखना, ज़िक्र के ज़रिए लताइफ़ को जारी करना, लताइफ़ में जान डालना, ये तज़किया नफ्स है। कुरान से ये साबित है। आप इसको कोई समझे या ना समझे, लेकिन अनबिया कराम का ही ये काम है, वो तज़किया नफ्स करते थे। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी शक्लें मुख्तलिफ होंगी, कुछ तरतीबात इलाज, जिस तरह जिस्मानी इलाज की, ठीक है जी, तरतीब में कोई ना कोई चेंज होती रहती हैं। इसी तरह उसूल सही होने चाहिए कोई चीज़ों के अंदर, और आमाल में ऐसी शिरक वाली बात, बदअकीदगी ना हो, और वो सही अल्फाज हों या सही कुरान हदीस की बात करते हों, अल्लाह वाले भी बिदआत के मुर्तकिब ना हों, तो उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए। अपने तज़किया नफ्स की फ़िक्र होनी चाहिए, मुराक़बा मौत होना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें इन जो कहा कहीं, जो कुछ बातें कही गई, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। या अल्लाह, जो कहा सुना गया कमी बेशी माफ़ फरमाइए। या अल्लाह जो आते हैं एहतमाम के साथ, सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमाइए, सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाइए। या अल्लाह कुरान से मोहब्बत वाबस्तगी अता फरमाइए। कुरान वाला निज़ाम पूरी दुनिया में, या अल्लाह खुसूसन पाकिस्तान पाक व हिंद में या नाफिज फरमाइए। या अल्लाह ये मुबारक निज़ाम नाफिज हो जाए, इसके बरक़ात अता फरमाइए। या अल्लाह जो कुरान पाक के और दीन इस्लाम के अहकामात हैं, उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। जो आपने जिन चीज़ों से मना किया, या अल्लाह हमें मना होने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। रमज़ान तो या अल्लाह आखिरी अशर आ गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत फरमाइए, अता फरमाइए, सेहत अता फरमाइए हम सबको, जो आपको मज़ीद याद कर सकें, ज़्यादा नवाफिल पढ़ सकें, और ज़्यादा कुरान पढ़ सकें, इस्तिग़फ़ार कर सकें, ज़िक्र कर सकें। या अल्लाह आपकी हिम्मत से ही करेंगे हम, आप हिम्मत अता फरमाएंगे तो हम कर सकेंगे, वरना या अल्लाह हम इतने कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। या अल्लाह हमसे कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाते, बहुत सुस्ती है, दुनियादारी है, और इन चक्करों में लगे हुए हैं। या अल्लाह हमें अपने साथ लगा लीजिए, हमें अपना कुर्ब नसीब फरमाइए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इताअत नसीब फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।